السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سدرہ باجوہ ہارون آباد سے یہ بہن پوچھتی ہیں کہ قرآن پاک بخشنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح اپنے سے بچھڑ جانے والوں کو قرآن پاک بخشا جاتا ہے۔ یعنی کہ بہن کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے رشتہ دار، کسی کے عزیز یا کسی کے والدین ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال کر چکے ہوتے ہیں، تو ان کو قرآن پاک کا ثواب پہنچانا چاہتے ہوں تو اس کے بخشنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقہ سے قرآن پاک بخشا جائے گا۔ یہ بات بالکل آسان اور عام فہم انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک طریقے سے سمجھ لیں کہ کس طرح سے قرآن پاک بخشا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے تو اس وقت آپ کی نیت کیا تھی۔ اگر تو آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے مرحوم والد یا اپنی مرحومہ والدہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پاک پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، تو جیسے جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے ادھر ان کی روح کو ثواب پہنچتا جائے گا۔ قرآن کریم مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ زبان سے دعا نہ بھی کریں گے تو تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا، کیونکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اب آپ کی نیت یہ تھی کہ میں جو کچھ بھی پڑھ رہی ہوں اپنے مرحوم والد یا اپنی مرحومہ والدہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ یہاں سے آپ پڑھتے جائیں گے تو ان کی روح کو ثواب پہنچتا جائے گا۔ پھر اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اگر زبان سے نہیں بھی کہیں گے تو تب بھی ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ قرآن کریم بخشنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا۔ اب دوسرا طریقہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ نے پہلے نیت نہیں کی، آپ کی پہلے کوئی نیت نہیں تھی، آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، اب قرآن کریم مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ دل میں یہ ارادہ کریں، دل میں یہ نیت کریں کہ میں نے جتنا بھی قرآن کریم پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنی والدہ یا والد کی روح کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں، تو تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے پورے قرآن پاک یا جتنا بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچ جائے گا۔ تیسرا طریقہ یہ بھی انتہائی اہم ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اگر زبان سے کہنا چاہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیں، اس طریقے سے اگر آپ بخشنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بالکل آسان ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، پھر درود پاک پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ جو کچھ بھی میں نے قرآن کریم پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد کہیں اس کا ثواب میں حضور کے صدقے سے حضور کی آل، ازواج مطہرات، صحابہ کرام کی روحوں کو پہنچاتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد پھر کہیں کہ اے اللہ میں حضور کے طفیل اس قرآن کریم کا ثواب اپنے والد، والدہ یا کسی بھی رشتہ دار جس کو آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہوں اس کی روح کو بخشتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے درجات کو بلند فرما، اس کی قبر کی منازل کو آسان فرما، اس کی قبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا مکمل کر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن کریم بخشنے کا، اس طریقے سے آپ قرآن کریم بخش سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ لیا ہے، اب کس سے جا کر بخشوائیں، کسے ڈھونڈیں جو قرآن کریم بخش کر ہمیں دے۔ تو یہ بالکل غلط تصور ہے۔ آپ نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا ہے، جس کے لیے بھی ارادہ کیا ہے تو ان کی روح کو بغیر کسی شک و شبہ کے پورا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ دعا کریں گے تو دعا کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو تسلی بخش جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔